السلام علیکم۔ ہمارا آج کا ٹاپک ہے آکسیجن۔ آکسیجن ہمارے لیے کتنی اہم ہے یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں، لیکن اگر کچھ دیر کے لیے ہم سانس روک لیں تو کیا ہوگا؟ آئیے مل کر سانس روکتے ہیں۔ کچھ فرق پڑا؟ نہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ اتنی دیر کے لیے آکسیجن بند ہو جائے تو کوئی خاص فرق نہیں پڑتا۔ کیا یہ درست ہے؟ آئیے دوبارہ سوچتے ہیں۔ ایسا سوچئے کہ چند لمحے ہماری مرضی کے بغیر ہم سے آکسیجن چھین لی جائے تو کیا ہوگا؟ یا یوں سوچئے کہ پوری زمین سے ہی ان چند لمحوں کے لیے آکسیجن چھین لی جائے تو کیا ہوگا؟ پہلا خیال دماغ میں یہی آتا ہے کہ شاید ہم آرام سے برداشت کر جائیں گے، یا ہو سکتا ہے ایک جھٹکا لگے مگر واپس سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ہمارے پھیپھڑوں کی حد تک تو شاید یہ بات درست بھی ہو، لیکن کیا زمین پر موجود ہر چیز کا رد عمل ایسا ہی ہوگا؟ ایک دفعہ ایک لمبی سانس لیں۔ ایک عام سی بات ہے، شاید اس کے لیے کبھی ہم نے اللہ کا شکر بھی ادا نہ کیا ہو۔ آکسیجن ہماری فضا کا تقریباً 21% ہے، 78% نائٹروجن ہے۔ تناسب کے لحاظ سے شاید زیادہ نہیں ہے، لیکن بہت ہی اہم گیس ہے۔ آکسیجن کے بغیر پودے، جانور اور ہم انسان کچھ بھی زندہ نہیں رہ سکتا۔ لیکن یہ تو ہم سبھی جانتے ہیں۔ اس میں نئی بات کیا ہے؟ نئی بات یہ ہے کہ ان چند لمحوں کے لیے اگر آکسیجن اس کرۂ ارض سے غائب ہو جائے تو شاید انسان، جانور، پودے اس کو محسوس بھی نہ کر سکیں، اور اگر کر بھی لیں تو بآسانی برداشت کر لیں۔ لیکن کیا ہماری زمین اور قدرت کا باقی کا بنایا ہوا نظام اس کو برداشت کر سکتا ہے؟ آئیے مل کے ایک تجزیہ کرتے ہیں۔ بات کا آغاز کرتے ہیں کنکریٹ سے۔ انسان کی بنائی ہوئی ہر بڑی چیز میں استعمال ہوتی ہے، چاہے وہ کوئی عمارت ہو یا ڈیم، لیکن کنکریٹ کو جوڑ کر رکھنے کا سبب آکسیجن ہے۔ بغیر آکسیجن کی اس کی حیثیت خاک سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں۔ مطلب 1 2 3، بس اتنی سی دیر میں انسان کی کنکریٹ سے بنائی ہوئی مضبوط سے مضبوط چیز خاک کی طرح زمین بوس ہو جائے گی۔ اسی طرح سے دھات اگر ٹریٹڈ نہ ہو تو آکسیڈائزڈ ہونے کی وجہ سے الگ الگ رہتی ہے، ورنہ اس طرح سے آپس میں جڑ جائے جیسے ویلڈ ہو گئی ہو۔ اور تو اور آسمان کا رنگ اتنی دیر میں تقریباً کالا ہو جائے گا، کیونکہ نیلا رنگ آکسیجن کی وجہ سے ہے۔ رنگ سے شاید آپ کو زیادہ پریشانی نہ ہو، لیکن یہ سوچ کر پریشانی ضرور ہوگی کہ اوزون لیئر جو یووی ریز سے ہماری حفاظت کرتی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ زمین کا درجہ حرارت تو جو گرم ہوگا سو ہوگا، ان چند لمحوں میں ہماری جلد فوراً سن برن کا شکار ہو جائے گی اور ہم بری طرح سے جل جائیں گے۔ انہی چند لمحوں میں ہمارے اور جانوروں کے کان کے پردے بھی پھٹ جائیں گے۔ جی ہاں، 21% گیس اچانک ختم ہو جانے سے پیدا ہونے والا ایئر پریشر ہمارے کان ہرگز برداشت نہیں کر سکتے۔ اسی دوران آکسیجن نہ ہونے کی وجہ سے آگ بھی نہیں جل سکتی۔ مطلب تمام مشینری ایک دم رک جائے گی، چاہے وہ فیکٹری ہو، کار ہو یا جہاز۔ زمین پر موجود چیزیں تو شاید مسئلہ نہ کریں، لیکن ہوا میں اڑتے جہاز زمین میں گر پڑیں گے۔ لیکن جہاز زمین پر کیسے گریں گے؟ جی یاد آیا، زمین کی پرت یعنی ارتھ کرسٹ 45% آکسیجن پر مشتمل ہے۔ اس کا مطلب؟ جی ہاں، پاؤں کے نیچے سے زمین نکلنے کا محاورہ اپنی اصل حقیقت میں سامنے آ جائے گا۔ اب اس کو کیا کہوں کہ زمین بھی زمین بوس ہو جائے گی؟ گرامر شاید غلط ہو گئی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زمین بچے گی ہی نہیں، آپ گہرائیوں میں گرتے چلے جائیں گے۔ اگر ابھی آپ بچ نکلنے کا کوئی پلان بنا رہے ہیں تو ایک بری خبر اور بھی ہے۔ جی
ابھی اصل خبر رہتی ہے۔ سمندر یا دنیا میں موجود پانی جو کہ ہائیڈروجن اور آکسیجن سے مل کر بنتا ہے وہ بھی گیس بن کر ختم۔ یہ اصل بری خبر نہیں تھی، اصل بری خبر اس سے متعلقہ ہے، یعنی ہم انسانوں سمیت ہر جاندار جن لیونگ سیلز پر مشتمل ہے ان کا زیادہ حصہ پانی پر مشتمل ہوتا ہے۔ یعنی تمام لیونگ سیلز گیس بن جائیں گے۔ اب آپ لمبے سانس لے سکتے ہیں کیونکہ آکسیجن صرف سانس کی حد تک ہی ضروری نہیں۔ سورہ رحمان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی نعمتوں کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا ہے، اور تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ اور سورہ نمل میں ایک جگہ فرماتے ہیں، زمین کو جانداروں کے ٹھہرنے کے قابل کس نے بنایا؟ بے شک جس چیز کو ہم کچھ نہیں سمجھتے وہ کتنی اہم ہے اس کا اندازہ صرف ایک آکسیجن کے بارے میں بات کر کے ہو چکا ہوگا۔ اللہ حافظ۔